کی کمائیاں، یہ 2 نمبر، یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ بے ایمان، اور یہ بند کرو. یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. یہ اعلان کر رہا ہے، وہ نہیں کہ منہ کے اندر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. شریعت نہیں اس کو مانتی. یہ جا کے گواہی دے، وہ حکومت کے سامنے کہے تمہارے قانون باطل ہیں، اور اللہ کا قانون نافذ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کی حدود نافذ نہیں کرتے؟ اور کیوں تم ملک کے اندر سے اور بے حیائی، بے غیرتی، یہ بے شرمی اور اس کے جو مظاہرے، اور کیوں ختم نہیں کرتے اشہد اللہ الہ الا اللہ؟ یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. جب تک یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وہ گواہی نہ دے لو، گھر گھر جا کے برادری کے اندر وہ لوگوں یہ ناچ، یہ گانے، یہ مہدیاں اور یہ کافروں کی رسمیں ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور جس اللہ نے پیدا کیا اس کی بات مانو. رشتہ دار اس کے مخالف کیوں نہ ہوں گے؟ حکومت کے خلاف کہے گا، حکومت اس کی مخالف کیوں نہ ہوگی؟ کاروبار میں جب کہے گا اور یہ نشہ ہے، اور یہ سگریٹ ہے، یہ پان ہے، یہ شراب ہے، یہ ہیروئن ہے، اور یہ حرام ہے، اور یہ سود کا کام ہے، یہ نقد اور ہے ادھار، اور یہ حرام ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا قانون ہونا چاہیے. وہ کہہ کے تو دیکھے نا ایک دفعہ، معاشرے میں دیکھ لیں اس کو پاگل کرتے ہیں کہ نہیں، برادری سے اس کو نکالتے ہیں کہ نہیں، اور حکومت اس کے اوپر کئی دفعہ لگا کے اس کو پکڑتی ہے کہ نہیں. اور ہو سکے گا تو اس کو جان سے مار دے گی کہ یہ پاگل کون آ گیا ہمارے نظام کو ختم کرنے والا جو ہے. پھر یہی ہوگا، تمہیں مارا بھی جائے گا، پیٹا بھی جائے گا، جیل میں بھی ڈالا جائے گا، تمہاری روزی بھی تنگ کی جائے گی، اور منہ سے لقمے تمہارے چھین لیے جائیں گے، اور اس لیے کہ تم اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے والے ہو. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. او لوگو، او کلمہ پڑھنے والو، اے مردو، اے عورتو، ام حسبتم، تم کیا گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، تم نے کلمہ پڑھ کے چپ کر کے چپ شاہ بن کے اللہ کے دین کا اعلان نہیں کرتے، اللہ کی شہادت، الوہیت، اس کی بادشاہی، اس کی قانون، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں اور شریعت کو جب تم عام اور ساری دنیا کے سامنے نہیں کہتے، اعلان نہیں کرتے، تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. تم سمجھتے ہو ایسے نہیں میں نے جنت میں، اور مجھے وہ مسلمان نہیں پسند اور جو چپ شاہ ہیں، جو چپ رہنے والے ہیں، جو کسی کا دل نہیں توڑنے والے، اور ساری دنیا کے دل ٹوٹ جائیں، اللہ کی شریعت باقی رہنی چاہیے. یاد رکھو، تمہیں پتہ ہی نہیں کون سا مسلمان جس کے لیے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. مسلمانوں یاد رکھنا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، میں نے تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی میں نے ان کو آزمایا. پھر کیا ہوا؟ باسا، ان کو مالی لحاظ سے ان کو بیچاروں کو تباہ کر دیا گیا، پائی پائی کا، کوڈی کوڈی کا، ایک ایک برکی اور لقمے کا ان کو کر دیا گیا. اور اس کو کڈو برادریوں باہر، بلانا نہیں اس کو، اس کے ساتھ کو کاروبار کا مرن دیو. ہر وقت اللہ کا قانون، اللہ کا قانون، اللہ کا قانون، اللہ کا قانون کرتا رہتا ہے. یہ جو گواہی دیتا ہے نا، اور یہ ماسا باسا وزراء، اور پھر اس کے بعد اس کو مارا گیا، اس کو لہو لہان کیا گیا، اس کی ٹانگیں توڑی گئیں، اس کے وجود کے حصے بکھرے اور ٹکڑے بھی کیے گئے. مسلمانوں یاد رکھنا، میں نے تم سے بھی کچھ نہ کچھ میں نے تم سے آزمائش لینی ہے. میں نے ایسے جنت نہیں تمہیں دینی، یاد رکھنا.
اتنا ان کو آزمایا گیا یہاں تک کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اتنا آزمائے گئے کہ نبیوں کا، پرانے نبیوں اور ان کے ماننے والوں کا یہ حال ہو گیا، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا اٹھا کہتے تھے متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب اترے گی، اللہ تیری مدد کب اترے گی۔ اب تو لوگوں نے برادریوں سے بھی نکال دیا، شہروں کاروباروں سے نکال دیا، حکومتوں نے مار مار کے یہ اور بچے چھین لیے، لقمہ لقمہ چھین لیا، نہ کوئی چیز۔ یا اللہ کب تیری مدد اترے گی؟ یہ حال ان کا ہو گیا تھا۔ میں نے جنت ایسے نہیں دی تم کو، اور تمہیں بھی یہ کہتا ہوں اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ لوگو یہ کلمہ جو ہے اشہد لا الہ، اس کی گواہی دیا کرو اور دے کے دیکھو، پھر پتہ چل جائے گا دین کے لیے کون کام کرنے والا اور دین پر کون صبر کرنے والا ہے، پتہ چل جائے گا، نکھر جائے گی ہر چیز الگ الگ پتہ چل جائے۔ اور جس آدمی نے چپ ہو جانا ہے، اس نے ناچے کو دیکھ کے چپ کرنا ہے، اس نے بے حیائی کو دیکھ کے چپ کرنا ہے، شراب کو دیکھ کے چپ کرنا ہے، غیر اللہ کے قانون کو دیکھ کے چپ کرنا ہے، شرک کو، کفر کو، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والی گردنوں کو دیکھ کے جس نے چپ کرنا ہے، اور جس نے بولنا ہی نہیں، اللہ کے نزدیک اس کے مومن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھو۔ بولے دیکھیں پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا، تم سمجھتے ہو تم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے سیدھا کہ جاؤ جنت کا دروازہ کھلا ہے، جاؤ پاس جاؤ۔ اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا واللہ خبیر بما تعملون۔ یاد رکھنا لوگوں، میں نے آزمانا ہے، میں نے دیکھنا ہے، دنیا کے سامنے میں ظاہر کرنا ہے کہ یہ اصلی مسلمان ہے، کہ یہ 2 نمبر کا مسلمان ہے، یہ اصلی مسلمان ہے، اللہ کی پرواہ کرنے والا ہے، کہ اللہ کے جو دشمن ہے یہ ان کا ساتھ دیں۔ میں نے نکھارنا ہے، دنیا کے اندر واضح کرنا ہے کہ یہ کس کے ساتھ لگتا ہے، کس کا ساتھ دیتا ہے، یہ مومنوں کا ساتھ دیتا ہے، یہ کافروں کا ساتھ دیتا ہے، یہ اہل ایمان کا ساتھ دیتا ہے، یا اللہ کے منکر جو ہیں یہ ان کے رسم و رواج کے ساتھ، ان کے ساتھ چپ کر کے مل۔ اور سانوں کی میں نے نکھارنا ہے، میں نے نہیں ہمیں جنت، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ سورہ عنکبوت کے شروع میں بھی اللہ پاک نے یہ بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، تم یہ کہو گے لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے اور وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تمہیں کوئی آزمایا نہیں جائے گا، یہ سمجھ نانا۔ اس کا مطلب ہے اگر تمہیں آزمائش نہیں آتی، یہ بات سمجھ لیں، اگر کسی کو آزمائش نہیں آتی برادری سے اس کو نکالتے نہیں، شادیوں بیاہوں میں اس کو بلاتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وہ کنجر خانے کو بھی برداشت کرتا ہے، بے حیائی کو برداشت کرتا ہے، ہر قسم کی شراب، زنا، بدکاری اس کو برداشت کرتا، ہر چیز کو برداشت کر۔ اگر انہوں نے الگ نہیں نہ کیا تو یاد رکھنا اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، تم یہ کہو گے کہ ہم آمنا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بس چپ۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے کاذب جھوٹے مسلمان کو، سچے مسلمان کو دنیا کے اندر ننگا کر کے پھر اس کی موت دینی ہے، یہ یاد رکھیں۔ تم سمجھتے ہو کہ اے بھائی بس جی کلمہ پڑھ لیا، جی کلمہ پڑھ لو جی بس، اس کے بعد تم مسلمان اور مومن ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے قانون کی بات کرے، اس زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرو،
اے حکمرانوں، اے ظالموں، اے یہودیوں کے جنٹوں، کافروں کے جنٹوں، منکروں کے جنٹوں، اور کیوں اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کی حدود نافذ نہیں کرتے؟ اور کیوں سود کے کام اور سود کا جو بھی ہو رہا ہے اور اسے ختم کیوں نہیں کرتے؟ اور کیوں فلم انڈسٹری ختم نہیں کرتے؟ اور کیوں بے حیائی کے اڈے ختم نہیں کرتے؟ اور کیوں شرابیں ختم نہیں کرتے؟ تم ایک دفعہ باہر جا کے کہہ کے دیکھو، اگلے دن تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کہتے ہی نہیں، تم کہتے ہی نہیں۔ جب کہہ کے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام جب گئے، وہ باتیں ہوئیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی شریعت کے بارے میں، بے بس ہو گیا۔ اس وقت پتہ کیا کہنے لگا؟ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ۔ جب بات کوئی چلی نہیں نا، وہ ادھر ادھر میں انہوں قتل ہی کر دیا۔ جس آدمی کے بارے میں برادری میں، یاروں میں، دوستوں میں یہ بات نہیں نہ ہوتی، یار اس کو باہر نکالو، یہ بندہ کیا ہے، آئے گا انہیں کوئی ہر وقت خدا رسول دیا گلاں کرتا رہتا، فائدہ کی یار، چنگے بھلے لگے ہیں، گانے لگے سن، ٹھم کے لگ رہے نے، فلانا ہو رہا ہے، آئے گا تو سب کچھ خراب، بہتر ہے انہوں بلاؤ ہی نہ۔ اگر یہ نہیں نہ ہوتا، سارے کہتے ہیں بھائی جان بڑے شریف نے، جو مرضیہ کرے، کچھ کہندے ہی نہیں۔ اللہ کے نزدیک ایسا مومن، اس کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یاد رکھنا۔ اس کو کہیں ان باہر کٹو برادریوں، ارنا کوئی تھی نہ بیاہ نہ کرے، پہندہ جی میں جیز نہیں دینا، ایدی تھی نہ بیاہ ہی نہ کوئی کرے، کی لوڑ مرن دیو انہوں نے کاری آندہ جی واجہ نہیں لیونے کارے چھ رہے، یہ میت خان ہے، یہ جنازہ ہے۔ یہ مسلمان کے ساتھ یہ ہوگا، اس کی بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اس کے اپنے ساتھ، اور مالی طور پہ ساری زندگی بیچارہ کنگال ہی رہے گا۔ کاروبار بے ایمانی، چورا چکاری، 2 نمبری کیتی نہیں، ایمانداری کے اوپر رہ کے وہ لقمہ لے کے دنیا سے کھا کے چلا گیا بیچارہ۔ تو لوگوں تم کیا سمجھتے ہو اللہ نے جنت ایسے دے دینی؟ اللہ پاک نے کہا کہ فرعون اس وقت کہنے لگا وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ۔ اوہ بھائی او فٹافٹ کرو، ان میں موسیٰ علیہ السلام نو میں قتل کرا، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ، وہ یہ تو ہر چیز دے خلاف ہے، ناچ نہیں ہونا چاہیے، گانا نہیں ہونا چاہیے، زنا کی منڈی نہیں ہو۔ اے آج حکمرانوں کو کہو یہ چکلے بازیاں بند کرو، یاد تمہارے ساتھ آج بھی یہ ہوگا۔ کہو ان کو فلم انڈسٹری بند کرو، سارے گانے والے، اور اگے پیچھے تو سونیاں کڑیاں رکھے، وزیرہ تے فلاں، شروع سے لے کے اول تک آج تک ان کا وتیرہ یہ رہا ہے۔ اور ان کو کہو یہ کو مجلسیں جو ہیں زنانیاں اور بندے جو کٹھے آپس میں بے حیائی کے مظاہرے کرتے ہیں، بند کرو۔ آج بھی تم اندر ہو، آج بھی تمہیں مارا جانا ہے۔ تم اللہ کا نام تو لے کے دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے میں کوئی بات ہے، کوئی ملیمیت ہے، کوئی 2 نمبری ہے، جس کی وجہ سے لوگ تمہیں سلام کرتے پھرتے ہیں۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے، اس نے کہا کہ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کو ابھی اس کو قتل ہی کر دیتا ہوں۔ وہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، قرآن مجید نے کہا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ ہے وہ بظاہر طور پہ فرعون کا حمیتی تھا، لیکن اندر سے مسلمان ہو کے کہنے لگا، جب فرعون نے کہا نا میں قتل، کہنے لگا گل سنو فرعون کو، اے کیوں مار دے ہو، کی کہندہ ہے، یہی کہندہ ہے نا، اور لوگوں یہی کہتا ہے نا کہ اللہ جو ہے مالک و مشکل کشا اور حاجت روا ہے، سجدے نظر نیاز کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، قانون اللہ کا، شریعت اللہ کی، ہر قسم کی جو شریعت اور ضابطے ہیں یہ اللہ کے نافذ ہونے چاہیے۔ جب زمین آسمان اللہ کا ہے تو قانون اللہ کا کیوں نہیں؟ کیا کہتا ہے تمہیں؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ تاریخ کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تک نبوت آپ کے اوپر جب اتری نہیں تھی، نبی علیہ السلام چپ آرام سے مکہ سے باہر نکل جاتے، ایسے لوگ کہتے تھے یہ صادق ہے، اس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ امین ہے، امانت دار ہے، بلکہ ہمارے گھر میں بھی ہمیں کو خطرہ رہتا ہے خیانت ہو جائے گی، اس کے گھر میں رکھو، اس نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔
یہ بڑا ہی دنا ہے. عرب کے قبائل آپس میں لڑ کے قتل ہونے لگے تھے. یہ آیا, اس نے کہا لاؤ حجر اسود میں تم چادر کے اندر رکھ کے اوپر کرو, میں پکڑ کے رکھ دیتا ہوں. سارے آپس میں, وہ کوئی دھنا بند ہے, وہ کوئی عقل مند ہے, کوئی سیانے. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ نے خود کہا تھا کہ میرے ساتھ نکاح کر لو اے اللہ کے رسول, اے محمد رسول اللہ. بس ایسے ہی ہوا. پھر غار راہ سے آئے ہیں, اللہ نے اتارا اقرأ بسم ربک الذی خلق ربک الذی خلق ربک الذی خلق. بس یہی کہا ہے ربی اللہ. اور لوگوں, میرا اور تمہارا سب کا رب ایک اللہ ہے. خالق اللہ, مالک اللہ, مشکل کشا اللہ, سجدے کے لائق اللہ, نظر نیاز کے لائق اللہ, ایک اللہ, نفع نقصان. بس یہ کہتے ہی پھر کیا ہو گیا؟ وہی محمد الرسول اللہ جو صادق اور امین اور دنا, اور لوگ اپنی بیٹیاں دینے پہ تیار تھے. بس ایسے یہی بات کہی, اور لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ. اب نبی علیہ السلام گھر کے اندر پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ ہی تھا. لیکن لا الہ الا اللہ کی شہادت تب ہوتی ہے جب لوگوں کے سامنے جا کے کہے وہ لوگوں یہ جدن تمہیں مشکل کشا سمجھتے ہو, یہ مشکل کشا نہیں, مشکل کشا اللہ ہے. اب یہ گواہی بنی ہے, یہ اشہد لا الہ الا اللہ اب بنا ہے. یہ سارے ناچ گانا, یہ ناچ گانا بند کرو, اشہد لا الہ الا اللہ یہ بنا ہے. اور یہ کام تولنا بند کرو, یہ سگریٹ, یہ پان, یہ فرانا, یہ نشے بیچے, یہ بند کرو, یہ ہے لا الہ الا اللہ. تم نے سمجھا منہ کے اندر پڑھ لیتے چپ کر کے. نبی علیہ السلام چپ کر کے منہ کے اندر پڑھ کے اپنے گھر چلے جاتے. نہیں, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اور میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی مشکل کچھ. وہ کہتے ہیں اور پونڈا دی کھکھر جس طرح کے ہاتھ واڑے نا تو سارے چمبڑ گئے ہر پاسے. بس یہی ہوا کہ سارے مکے کے سردار کی, عام کی, غریب کی, مرد کی, عورت کی, اور سارے محمد رسول اللہ کو چمڑ گئے سارے. مارو مارو باہر نکالو. اور یہ تو کیا ہے, یہ کاہن ہے, یہ جادوگر ہے, یہ شاعر ہے, یہ مجنو ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ نعوذ باللہ کاذب, اس قسم کے. اسی وقت ایک منٹ کے اندر وہ آج بھی کہہ کے دیکھو نا, جو بڑے شریف آدمی محلے دار میں بنے ہوئے ہیں نا, کو ناچ گانے کے, اور یار تسی بیاہ کیوں کر دیو منڈے, کڑیاں پہ نچاندے ہو, تو شرم نہیں آتی؟ کہو یہ ہے لا الہ الا اللہ, اور بھائی چل باہر نکل, تیرا ساڑا کوئی تعلق نہیں, نہ بیاہ تے آئیں. اللہ کی قسم اس شادی میں نہ جانا ہی بہتر ہے, یاد رکھنا. اور تمہیں نکالیں, اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کچھ تو رکھ سکو, تیرے لیے نکالا گیا ہوں میں. یا اللہ تیرے لیے میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے تھے, تیرے لیے ہم نے کبھی اچھی خوراک کھائی نہیں تھی, میرا کاروبار نہیں چلنے دیتے تھے یہ ظالمہ کٹ کر کے, تیرے لیے ایسا ہوا مجھے ذلیل و رسوا کیا گیا. اللہ کے سامنے کچھ رکھو تو صحیح. وہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے اندر کا پچھلے اندر چلا جانا منہ کے اندر, اس کلمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب وہی ہوا, یہ جی کاہن ہے, جادوگر ہے, شاعر ہے, دیوانہ ہے, فلاں ہے, اس قسم کی بکواس شروع کر دی. اور پھر وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رشتہ جوڑنا اپنے لیے وہ باعث فخر سمجھتے تھے, آج یہ حال ہو گیا کہ یہ نام لیتے ہی رسول اللہ کی 2 بیٹیوں کو اسی وقت انہوں نے طلاق دے دی. اس دنیا میں بڑے لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی طلاق ان کی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے. لوگوں نے کہا ہے جی ساڑھے وانگر سی پہلا ہونے فلاں نہیں کردا, عرس نہیں کردا, فلاں نہیں کردا, نچدا نہیں, فلاں نہیں کردا, او نہیں کردا, یار بھی نہیں دیندا, فلاں نہیں کردا, کل نہیں کردا, ساتھا نہیں کردا, چالیہ نہیں کردا, عرس نہیں کردا, تی دے دی طلاق دیو. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ اس کو طلاق ملی ہے. قیامت کے دن یہ اللہ کو کیسے, یا اللہ تیرے دین کے لیے میری بیٹی کو طلاق ملی تھی, بیٹیوں کو طلاق دے دی. نبی علیہ السلام کے گھر میں چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی گھر کی, باہر سے کوڑا لے کے زور سے پھینک کے رسول اللہ کے ویڑے کے اندر وہ گندگی پھینکتے تھے. آپ کے رستے میں کنکر, یہ وہی محمد رسول اللہ جو صادق اور امین ہیں. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, سجدے میں گئے ہیں, اور گندی اوجڑی اونٹ کی 4-5 بندے پاری اس کو چک کے 5-7 من کی لے آ کے آپ کے سر کے اوپر رکھ دی کہ سر اٹھا ہی نہ سکے, اندر ہی سار نعوذ باللہ ختم ہو جائے. یہ وہی محمد الرسول اللہ صادق اور امین ہے جو طائف میں گئے ہیں, وہاں سے 3 میل تک
और रोड़े मार मार के, कंकर मार मार के, सर का खून जूती तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का। ये वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में खड़े हैं नमाज पढ़ने। उधर से उकबा बिन अबी मुअय्यत आया, आके उसने आते ही गले के अंदर मफरल डाल के उसने वट दे के मोहम्मद रसूलुल्लाह का गला उसने बंद कर दिया। कोई छुड़ाने वाला नहीं था, ये वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और लोगों, क्या लोगों से कहा था, मुझे पैसे दो, मुझे माल दो, मुझे सरदारी दो, और मुझे क्या दो, क्या लोगों से मांगते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज क्यों मौलाना हजरत फलाना 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 इनको लोग बड़े प्यार करते हैं। ये बड़ी बड़ी दरगाहों में बैठने वाले बड़े बड़े सज्जादा नशीन चुपशाह जो हैं, ये क़यामत के दिन इसका फैसला होगा और पता चल जाएगा और कौन ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देने वाला था और कोई चुप करके पिछले अंदर बढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला था। तुम करके तो देखो, ये कैसे हो सकता है। एक चीज उसको, एक शहद है, एक आदमी पिए तो मीठा लगे, दूसरे को कड़वा लगे। एक आदमी पिए जहर, उसको मर जाए, दूसरा जो है उसको कुछ ना हो। इसका मतलब ये है कि बाद वाले जिसको कुछ नहीं हुआ उसने जहर पिया नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी ही नहीं। वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे दना इस पूरी कायनात में उन जैसा को दना ना माँ ने पैदा किया, ना करना है, ना अक्लमंद, ना सियाना, ना समझदार, ना शरीफ। और उनके साथ लोगों ने ये किया, तुम्हारे साथ लोग क्यों नहीं करते? इसलिए कि तुम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह लोगों के सामने कहते नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपसे पहले अंबिया के साथ भी यही हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया के साथ एक नबी को पकड़ा है, उन्होंने कहा इस नबी को रजम करो, और क्या कहा है, और तुम ला यसअलुकुम अजरम वहुम मुहतदून, और तुमसे कोई मांगते नहीं, तुमसे कुछ मांगते नहीं हैं। और मुझे बताओ ये तुमसे क्या मांगते हैं? ये नबी जो है पैगंबर है। वमा लिया ला अब्दुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाऊन, और तुम्हें यही कहते हैं एक अल्लाह के पास तुमने मैंने चला जाना है, आओ अल्लाह की बात मान ले, यही दावत देते हैं ना। बस इस वजह से फरमाया नबियों को पकड़ के उन्होंने ऐसे किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बाज़ार में नूह अलैहिस्सलाम को ढूंढने उनकी बीवी निकलती तो पता ही लोग, पता नहीं जी किधर है, पता नहीं। फिर पूछती बाज़ार में किसी जगह कोई पत्थरों का ढेर लगा है, हाँ फलां जगह लगा हुआ है। वो पत्थरों के ढेर को ऊपर से पत्थर नीचे करती है और नीचे से नूह अलैहिस्सलाम निकलते थे, मार मार के पत्थरों का ये हाल करते थे, पत्थरों के ढेर के अंदर लगा देते। और कई नबियों का उन्होंने पकड़ के सर काट दिया, सर अलग करके नेज़ों के ऊपर रख के उन्होंने कहा जो कहेगा तब्दीली की बात करेगा, कुरान और सुन्नत की बात करेगा, दीन की बात करेगा, ईमान की बात करेगा, अल्लाह की उलूहियत की बात करेगा, उसकी रबूबियत की बात करेगा, उसके कानून की बात करेगा, उसका यही अशर होगा। ये देख लो उसकी गर्दन उतरी हुई नबियों के। और कई नबियों के साथ खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ के और जिंदा ही आग के अंदर सुटे है कि नहीं, और उन्होंने तो फेंक दिया ना। ये होता है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह के देखे आज के भी दौर में, आज ही कह के देखे, अगले जुमे पता चल जाएगा उसे क्या होता है। घर वाले उसे शादी पे है ना, कंजरखाना लगा हुआ, जाके कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का कानून होना चाहिए, ये कंजरखाना खत्म करोगे तो अगले दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है कि नहीं। अल्लाह हमें माफ़ करे। ये जाली ला इलाहा इल्लल्लाह चुप करके पढ़ के मुंह के अंदर चुप करके अंदर बढ़ जाना, अल्लाह के नज़दीक किसकी कोई हैसियत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्के में थे, इतनी ज़्यादा तकियाँ सहाबा को इतना मारा जब जाता था, ये हज़रत बिलाल को, दीगर सहाबा को, लौंडियों को। हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे एक दिन, ये मार खा खा के गले में रस्सियाँ डाल के ना, कई दफ़ा ऐसे होता था बिलाल के गले में एक नहीं 10-20 रस्सियाँ डाल के हर एक ने अपनी अपनी रस्सी पकड़ के तुनके मार के खींचता था। और कभी कोई ज़ोर से खींचता, बिलाल इधर गिर जाता, कभी उधर खींचता, बिलाल उधर गिर जाता, कभी आगे मुंह के बल गिर, कभी पीछे। क्या कहा बिलाल ने, क्या मांगा था उनसे? और यही कहा था,
اور لوگوں اللہ کا قانون چاہیے، جس کے بندے ہیں اس کی بات مان لو اور اس کے سامنے چکو۔ اور کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر حضرت خباب بن ارت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری مدد کرے، یہ بہت مارتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب صبر کرو صبر کرو، تم سے پہلے ایسے بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے، ایک آدمی کو پکڑا، اس نے کہا کون مالک و خالق اور مشکل کشا اور حاجت روا ہے، کون نفع نقصان کا مالک ہے، کون سجدے کے لائق ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ اس نے کہا آرا لے کے آؤ۔ لوگوں نے پکڑا ہوا تھا اور آرا اس کے سر پہ رکھ کے اوپر سے پھیر کے کاٹتے کاٹتے اس کے 2 حصے کاٹ کے الگ الگ کر دیے تھے۔ لا یصرفہ ذالک عن دینہ، لیکن وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہوا کبھی۔ یہ لا الہ الا اللہ مذاق سمجھتے ہیں؟ یہ لا الہ الا جب کہے گا نا قانون اللہ کا ہونا چاہیے، ہم نے سب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، قانون اللہ کا ہونا چاہیے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پارلیمنٹ میں اللہ کا قانون، ہر جگہ اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت نافذ ہونی چاہیے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تم سمجھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب، اور کئی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، لوگ پکڑ کے رکھتے تھے، اس کے کپڑے اتارے جاتے اور لوہے کی کنگھی لا کے نا اس کے جسم کے اندر چوب کے اور پھر کھچ کے اس کے وجود کا باس جو تھا نا یہ بوٹی بوٹی کر کے الگ کر لیتے تھے۔ لا یصرفہ ذالک عن دینہ، اور ایسا کرنے سے بھی ایماندار جو ہوتا تھا وہ ڈولتا نہیں تھا، شہید ہو جاتا تھا، اللہ کی الوہیت اس کی حاکمیت کا وہ قائل ہی ہو کے دنیا سے چلا جاتا تھا۔ آپ کے سمجھ تو اتنی جلدی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ، قیامت تک کا قانون یہ ہے کہ ہر آدمی کو آزمایا جائے گا، اس کا جتنا دین ہوگا اتنی آزمائش ہوگی، دین زیادہ ہوگا تو آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ اور یہ شروع سے ایسے ہوتا رہا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ لوگ کرتے رہے ہیں۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ فرعون کے گھر میں ایک نوکرانی تھی، یہ مسلمان ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی تھی۔ صحیح ابن حبان میں یہ واقعہ ہے۔ اس کے بچے بھی تھے، یہ گھر میں آتی تھی، فرعون کے گھر میں کام کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا یہ فرعون کی بیٹی کو، وہ بیٹھے ہوئی تھی، یہ کنگھی کر رہی تھی، اس کو ماشطہ اس کے کہتے ہیں، یہ کنگھی کر رہی تھی، اچانک کنگھی کرتے کرتے نا کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ کنگھی ہاتھ سے گری ہے تو اس نے کہا بسم اللہ، بسم اللہ کر کے جب اس کے منہ سے نکلا نا، اس نے کنگھی پکڑی ہے، فرعون کی بیٹی کہنے لگی کیا مطلب ہے یہ بسم اللہ کون ہے؟ میرے والد کا نام کیوں نہیں لیا تم نے؟ فرعون کا نام کیوں نہیں لیا؟ وہ کہنے لگی بسم اللہ یہ رب ہے، میرا بھی تیرا بھی، تیرے والد کا رب ہے، اس کا نام اللہ ہے، یہ میں نے اس کا نام لیا ہے۔ وہ بیٹی کہنے لگی اچھا پناہ جا، پھر ابھی میں ابو کو بتاتی ہوں۔ اس نے ابو کو بتایا، فرعون چاہ، اس نے کہا بلا کے لاؤ اس کو۔ پوری مجلس کے اندر وہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے، پورا ایک سما بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ نا۔ اس نے کہا بی بی تم نے وہ کیا نام ہے؟ وہ میرا کھاتی ہو اور نام اللہ کا لیتی ہو؟ ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کل بھی کئی لوگ کہتے ہیں وہ ساڈا کھاندے نے، اے روٹی کتوں کھا؟ آپ مجھے بتاؤ، اور یہ روٹی گندم اس نے پیدا کی ہے جو کہتا ہے میرا کھاتا ہے؟ یہ گندم کس نے پیدا کی ہے؟ یہ پانی کس نے پیدا کیا ہے؟ اور بتاؤ، اور اس کے اندر نمک ہے، یہ نمک کس نے؟ اور یہ اللہ نے مفت میں تمہیں دیا ہے اور تم نے آگے لے کے بیچنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ نے مفت میں تمہیں دیا ہے سب کچھ۔ اور یہ پھل، یہ آم، یہ امرود، یہ ناشپتیاں، یہ کون دیتا ہے؟ جی ساڈا کھان۔ اور کون اگاتا ہے؟ بتاؤ اللہ کے علاوہ کون اگا سکتا ہے ان کو؟ اور میرا کھانی ہے تو نام بسم اللہ، باز آ جا واپس۔ اے نہیں، میں کہا نہیں، میں جانتی ہوں اس کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، رب ایک ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ جو ہے وہ نفع نقصان کا مالک ہے اور اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کو سجدے نظر نیاز کے لائق نہیں۔ کہا اچھا۔ اس نے کہا لے آؤ بھائی، پھر وہیں وہ اینٹیں لگا کے جس طرح دیگ پکاتے ہیں نا، ایک بڑی سی تانبے کا نا وہ
بڑا ولٹویا جس طرح ہوتا ہے, جس طرح کو بڑا کو کڑایا, یہ اس نے رکھ کے نیچے آگ لگا دی, آگ تیز. اس نے کہا یاد رکھنا تجھے پکڑ کے میں نے اس کے اندر ڈال دینا, اور تیرے بچوں کو بھی ابھی بھی کہہ دے کہ میں تیرا رب ہوں. کہ تو میرا رب نہیں. انہوں نے کہا پھر اس کے اندر ڈالیں. اس نے کہا ٹھہر جا, پھر ایک میری بات سن لینا, ہماری سب کی ہڈیاں ایک جگہ رکھنا بس, تاکہ قیامت کے دن ہم کٹھے اٹھے ایک جگہ سے. فرعون کہنے لگا کہ بی بی فکر نہ کر, تیرا ہم پہ حق ہے, ہم ایسے ہی کریں گے. وہ ایسے دیکھتی تھی, اس کے سامنے ایک بچے کو پکڑا, کڑاہے کے اندر پھینک دیا, اس کا ماس گوشت الگ, ہڈیاں الگ, اس نے پرے پھینک. دوسرے بچے کو پکڑا, تیسرے کو پکڑا, چوتھے کو پکڑا. چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, وہ بچہ اب وہی رہ گیا تھا جس کو دودھ پلا رہی تھی. اس نے بچے کی طرف دیکھا, بچے کو پکڑنے آئے, اس نے بچے کو دیکھا, ماں نے بچے کو دیکھا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ دودھ پینے والا بول پڑا, اللہ نے طاقت دے دی. یہ وہ اللہ ہے جو پنگوڑے کے اندر جس نے حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی کہ بولو انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ ہی طاقت دیتا ہے. وہ بچہ جب سینے سے کھینچنے لگے تو ماں نے ایسے اس کو پکڑا ہوا تھا. وہ بچہ یا اماں اصبری, اماں صبر کرو, فإنک علی الحق, ماں تیری حق کے اوپر موت آ رہی ہے, اور یہ جہان تو ختم ہو ہی جانا ہے, آگے جنتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں. یہ بچہ بولنا شروع ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جو تھے نا حبیب بن زید, ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. آپ نے فرمایا مختلف لوگوں میں جب یہ خطوط دے کے بھیجے تو ان کو بھیجا تھا مسیلمہ کذاب کی طرف. اس نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں. اللہ کی کروڑوں اور ان گنت لعنتیں ہوں ان تمام بندوں پہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نئے نبی بنتے ہیں, سب کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہوں. اور قریب 3 مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر اتنی لعنتیں جتنے زمین کے ذرے ہیں, اتنی لعنتیں اللہ کی اس کے اوپر. ایک کانا بندہ ایک آنکھ سے کہہ رہا ہے میں نبی ہوں. نبی علیہ السلام نے اس کو حضرت حبیب کو بھیجا خط دے کے. وہ اپنے علاقے کا بڑا نواب تھا, بڑا ٹھیک ٹھاک تھا, بڑی اس نے فوج بنائی ہوئی تھی, جی میں نبی ہوں, اور سردار بھی تھا, بڑی وہ تلواریں اور برچھیاں اور فلانا اور تیر, یہ بڑا کچھ اس نے رکھا ہوا تھا. یہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کے گئے تو باہر اس کو کہا کہ یہ خط محمد رسول اللہ, اللہ کے نبی کی طرف سے ہے, یہ مسلمہ کی طرف, یہ خط اس کو دو کہ اللہ کا آخری نبی محمد رسول اللہ آ گئے ہیں. اس نے اندر بتایا. مسلمہ کہنے لگا اچھا یعنی اس کو کل لے کے آنا, دربار کے اندر دربار لگایا گیا, آپ اونچی جگہ بیٹھ گیا, لوگ جو تھے دونوں طرف سیڑھیوں کے اوپر وہ نیچے بیٹھ کے بڑے بڑے جرنیل, نواب, فلاں لوگ, آرمی, یہ ساری دونوں طرف بیٹھ گئی کہ اس کو پیش کرو. حضرت حبیب کو جب پیش کیا گیا تو سامنے ان کو پتہ ہی نہیں تھا معاملہ کیا ہے. اس نے کہا یہ تم خط کس کی طرف سے لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے میں محمد الرسول اللہ, اللہ کے آخری نبی کی طرف سے خط لے کے آیا ہوں. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب کو کہنے لگا اور تمہیں پتہ ہے کہ نہیں میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب کہنے لگے مجھے سنائی نہیں دے رہا تم کیا کہہ رہے ہو. اس نے کہا اچھا محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں؟ جی محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. دور سے ہیں. اور نے کہا پھر آپ بتاؤ میں اللہ کا رسول؟ کہنے لگا سنائی نہیں دیتی تیری بات. یہ کہنے لگا اچھا. اس نے پیچھے اشارہ کیا, ایسے بازو تھے اس کے حضرت حبیب کے, ایک آدمی نے بازو پکڑا, دوسرے نے پیچھے سے موٹی تلوار تھی ماری تھی, بازو کٹ کے زمین کے اوپر گر گیا. اس نے پھر پوچھا کہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور خون نکل رہا ہے فوارہ. اور کہنے لگا میں بھی اللہ کا رسول ہوں نا, مان لو. کہنے لگا میں سنتا ہی نہیں, پتہ نہیں تو کیا کہہ رہا ہے. کہنے لگا دوسرا بازو بھی اس کا کاٹ دو.
دونوں بازو کاٹ کے ایسے کھڑے ہو گئے, دونوں سے خون بہ رہا تھا. اور پھر اس نے کہا آخری بات ہے, ابھی بھی تمہارا خون بند کر کے زندگی بچ جائے گی, بتاؤ محمد رسول اللہ. کہنے لگے اللہ کے آخری رسول ہیں وہ. اور میں اپنے بارے میں کہنے لگے پتہ نہیں تو اب کیا, یہ بات تیری میرے کان سنتے نہیں کیا. اس نے کہا پھر چلو, تلوار مار کے گردن جو تھی نا, یہ گردن الگ کاٹ کے رکھ دی اور ادھر ان کا جسم گر گیا. یہ اللہ کے دین, کوئی آدمی اللہ کا نام جا کے کسی جگہ لے کے تو دیکھے اس کی گردن کاٹتے ہیں کہ نہیں. ایویں جھوٹی موٹی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جا کے جس جگہ برائی ہو رہی ہے اس جگہ کے آ کے کہو اللہ کی بادشاہت ہے, اللہ کا قانون چلے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام ہوگا. اٹھو دیکھنا ابھی تمہارا اشر وہی کرتے ہیں, گردن کاٹتے ہیں کہ نہیں تمہاری. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے, صحابی ان سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, بڑے خوبصورت تھے. اور یہ بات یاد رکھیں, چونکہ عرب کے لوگ جو تھے یہ آپس میں رشتہ دار تھے, تو کوئی نہ کوئی رشتہ داری آپس میں ملتی ہے. کوئی انسان کے اوپر کہتے ہیں فلانے کے اوپر مہندرا گیا, فلانے کے اوپر. صحابہ میں واحد حضرت مصعب بن عمیر تھے جن کی شکل محمد رسول اللہ سے مہندرا ملتا تھا. 100% تو نہیں, لیکن پتہ چلتا تھا کہ جیسے محمد رسول, یہ بھائی ہیں, کون ہے رشتہ دار ہے, پتہ بڑے خوبصورت تھے اور بڑے ان کی لمبی لمبی زلفیں تھیں, سردار تھے, نواب تھے. اور ان کے کپڑے ساری زندگی ان کے ماں باپ نے ان کو جو کپڑا پہنایا نا, ایک دفعہ کپڑا پہنا ہے, آج پہنا ہے, رات کو اتارا ہے, پھر ساری زندگی وہ کپڑا نہیں پہنا انہوں نے. دنیا میں ایسے ایسے بھی نواب ہوئے ہیں. اور خوشبو ایسی لگاتے تھے جو مکے میں جس سے مہنگی خوشبو ہوتی نہیں تھی, جدھر سے گزرتے تھے خوشبو کے ہلے جو آگے پیچھے. اور یہ گھوڑے کے اوپر جب چلتے تھے جا کے, حال ان کا یہ تھا کہ دنیا ان کو دیکھنے آتی تھی کہ یہ کون بندہ ہے. ایک شکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین تو اس کائنات میں کو آیا ہی نہیں, نہ آئے گا کبھی. اور ایسی خوشبوؤں اور گھوڑے, اور آگے پیچھے ان کے جو نوکر ہوتے تھے آگے پیچھے برچھیاں تلواریں پکڑ کے, یہ ان کا یہ حال تھا. اللہ کا کرنا ہوا کہ انہوں نے جب پڑھا, جب گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ, جب گواہی دی لوگوں کے سامنے, لوگوں جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا. یاد رکھو اس کائنات کا مالک و مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ ہے, ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے, جو سجدے کے لائق ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگا جاتا ہے. ساری کائنات اللہ کے در کی فقیر ہے. ایک اللہ پوری کائنات کا داتا ایک اللہ ہے. یہ اعلان ہی ابھی کیا ہے کہ گھر والوں نے سارے کپڑے اتار کے یہاں تک کہ وہ ایک کمبل چھوٹا سا لے کے اوپر دیا, اور اس کو بھی انہوں نے کنڈے لگائے ہوئے تھے. اس طرح کے سے یہ باہر نکلے ہیں. نبی علیہ السلام سارے صحابہ دیکھ کے پریشان, یہ وہی عمیر ہے, مصعب بن عمیر, اور اتنے کپڑے پہننے والا. جاتے ہی یہ غزوہ احد میں جب یہ شہید ہوئے ہیں تو کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا, ایک چادر لے کے اوپر دی گئی. جب یہ منہ کے اوپر رکھی جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے, پاؤں کے اوپر رکھی جاتی تو منہ ننگا ہو جاتا تھا, اتنی چھوٹی چادر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر منہ کے اوپر دے دو, پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو. آج بھی تم لا الہ الا اللہ کہہ کے دیکھو لوگوں, آج بھی تمہارے خاندان میں یہ رسمیں, یہ مہندی, یہ ناچ, یہ گانا, یہ فلاں ہوتا ہے, جا کے کہو اللہ کا قانون ہونا چاہیے, ختم کرو اسے, دیکھتے ہیں تمہارا لا الہ الا اللہ پکا ہے کہ سچا ہے. تمہارے ساتھ کرتے ہیں کہ لوگ کیا نہیں کرتے. تم لا الہ الا اللہ منہ کے اندر پڑھنا, اللہ کہتا ہے نہیں. اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ, تم کہتے ہو تمہیں جنت ایسے مل جانی ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیب. لوگوں میں نے تمہیں آزمانا ہے, ایک دفعہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے کے لوگوں کے سامنے دیکھو,
اور دیکھو اور تکلیفیں آئیں گی، ختم ہو جائیں گی، جنت تمہارے لیے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔